اٹھائی جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندگی میں یہ اللہ تعالیٰ نے اوقات اور وقت اور یہ سال ہمیں جو عطا کیے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. کس کی موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. یہ اللہ تعالیٰ نے علم اپنے پاس رکھا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری چارپائی نہیں اٹھائی جائے گی. یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری غلطی ہے. ہم غلطی پر ہیں. ہماری بھی چارپائی اٹھائی جائے گی، ایسے ہی جیسے ہم نے اپنے رشتہ داروں کی چارپائیوں کو کندھا دیا، ہمارا بھی جنازہ پڑھا جائے گا. ہمارے لیے بھی بخشش کی، مغفرت کی دعائیں کی جائیں گی. ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا. ہماری بھی قبر پر مٹی ڈال دی جائے گی. آؤ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، مرنے کی بعد کی زندگی کو ترجیح دو. مرنے کی بعد کی زندگی میں جو کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں اس کو ترجیح دو اور اس کے لیے کوشش کرو. اور اس کے لیے کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین لوگ کو پسند فرماتے ہیں. اور متقین کون ہیں؟ جو گناہوں سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور نیکوکار ہیں، ہر ممکن نیکی سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. الہاکم التکاثر، کہ تمہیں مال کی ہوش نے، تمہیں مال بٹورنے، مال جمع کرنے، بینک بیلنس بنانے کی روش نے ہلاک کر دیا ہے، ہلاکت میں ڈال دیا ہے. اور تم اس کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، اور تم نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے. تو آج انسانوں کی یہی روش نظر آتی ہے عمومی طور پر کہ ہر انسان دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آخرت کو فراموش کر چکا ہے. آج ہمارے ہاں آخرت کا تصور بہت مدھم پایا جاتا ہے، بڑا ماند پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں نیکیاں نہیں ہیں، ہمارے ہاں گناہ، معصیت، نافرمانیاں گھر کے اندر، کاروبار میں، گھر سے باہر، بچوں کے حوالے سے، بڑوں کے حوالے سے، ہر لحاظ سے ہمارے ہاں معصیتیں اور گناہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں. یاد رکھیے ایک دن ہم نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جی شعور کو، ہر وہ شخص، ہر وہ مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ نے کتنی ہمیں صلاحیتیں دی. ہم نے جانوروں کو سنوار لیا، جانوروں کو سدھار لیا، جانوروں کو سکھا دیا. شیر جو خون خار درندہ ہے اس کو ہم نے سدھار لیا، اس کو ٹرینڈ کر دیا. بندر اس کو سدھار لیا. وہ بکری گلی کے اندر تماشا کرنے والا بکری کو کہتا ہے سجدہ کر، وہ سر نیچے زمین پر رکھ دیتی ہے. بکری کو سدھار لیا. ہمیں اللہ نے کتنی صلاحیتیں ادا کی، لیکن آج ہم اپنے آپ کو سدھار نہ سکے، آج ہم اپنی اصلاح نہ کر سکے، آج ہم اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف نہ کر سکے، آج ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف نہ کر سکے، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کر سکے، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر معاملے میں نہ اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزار سکے. کتنے لوگ ہیں جو نمازوں سے غافل ہیں کہ ان سے نمازیں ہی نہیں پڑھی جاتی. وہ جمعہ 7 دن کے بعد پڑھنے کے لیے آ جاتی ہیں، حالانکہ کس کو نہیں معلوم نماز کی اہمیت کا. ہمیں پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر اس قدر سرکشی اور بغاوت پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتے. کر لو بغاوت لیکن یاد رکھو آخر موت ہے، کر لو نافرمانی لیکن یاد رکھو آخر موت ہے، کر لو دنیا کی زندگی آزمائش جو تھی اس کو گزار لو، اس کے پیچھے بھاگ لو، لیکن یاد رکھو آخر موت ہے.
اور پھر ہر انسان نے موت کی آغوش میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب حساب لینے والے ہیں۔ آج ہمارے ہاں جس طرح نمازوں میں کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، یہ اللہ کے گھر، یہ مساجد ویران پائی جاتی ہیں، آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے، آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نظام ختم ہو چکا ہے، ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نظام نہیں رہا، وہ نظام جس پر مسلمان کی معیشت استوار ہوتی ہے، جس پر مسلمان لیڈ کرتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے اور امیری غریبی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، یہ زکوٰۃ کا نظام ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے لباس میں دیکھیں کتنی جیبیں ہیں، کتنی ہم نے جیبیں رکھی ہوئی ہیں، کتنے ہم نے بینک بیلنس بنائے ہوئے ہیں، کتنی ہماری پراپرٹی ہے، کتنا ہمارا گھر کا ساز و سامان ہے، کتنا بڑا ہمارا کاروبار ہے، لیکن زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے، زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کا حساب کتاب نہیں ہے، بینک کے کھاتے ہیں اور تجوریاں ہیں، لیکن زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے، زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کے حقداروں کو ان کا مال نہیں دیا جاتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم حج بھی کرتے ہیں، حج کو بھی جاتے ہیں، نیکوکار بھی ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جس طرح ہم اللہ کی توفیق سے نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں زکوٰۃ کے نظام کو بھی قائم کرنا چاہیے، اور جو اللہ کا مال ہے، اللہ کے بندوں کا مال ہے، ہر ممکن دے دینا چاہیے۔ یہ قبر میں اتارا جاتا ہے نا، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی اس کو شعلہ بنا کر، انگارہ بنا کر انسان کے جسم کے ساتھ لٹکایا جائے گا۔ یہ قبر کے اندر وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، صاحب نصاب تھے، ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا کہ قبر کی زندگی میں، قبر میں ان کے اس مال کو جو انہوں نے بچا کر رکھا، بینک بیلنس میں بڑا مال رکھا، اس مال کو اللہ تعالیٰ انگارہ اور شعلہ بنا دیں گے اور اس کے جسموں پر چپکایا جائے گا۔ ہاں، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے، انسان کو چاہیے کہ وہ نفس کی شرارتوں سے بچا رہے، اس لیے کہ نفس انسان کو شرارتوں پر ابھارتا ہے، اس لیے کہ یہ نفس انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ یہ نفس یہ شرارتوں کی طرف ابھارتا ہے، برائی کی طرف اکساتا ہے، مگر اس پر جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم فرما دیا وہ بچا رہتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کے مستحق کون ہیں؟ متقین، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے، نیکوکار، نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے، یہی لوگ ہیں متقین، یہی لوگ اللہ کی توفیق سے یہ نفس کی شرارتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ نفس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگایا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش رکھی ہے، یہ نفس یہ ابھارتا ہے کس طرف؟ گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، اور یہ نفس روکتا ہے کس چیز سے؟ نیکی سے، اللہ کی اطاعت اور بندگی سے روکتا ہے۔ اور آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں، جو حالات ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری معصیتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں برکتیں نہیں رہی، نہ مال میں برکت، نہ کاروبار میں برکت، نہ گھر میں برکت، نہ تعلق داری میں برکت، نہ لین دین میں، نہ معاملات میں۔ آج ہر انسان ناراض نظر آتا ہے، آج ہر انسان دنیا کے لحاظ سے پریشان نظر آتا ہے، آج انسان بے برکتی کا روتا ہوا، بے برکتی کو کوستا ہوا نظر آتا ہے، بے برکتی کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے دین کو فراموش کر دیا ہے، اس لیے کہ انسان دنیا کی زندگی میں کھو گیا ہے، اس لیے کہ انسان نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے سر پر میڈیا چڑھ دوڑا ہے۔ میڈیا نے ہماری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ آج ہر انسان میڈیا سے بہت کچھ اثر لیتا ہے اور میڈیا ہماری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیے ہوئے ہے۔ میں استاد ہوں، بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا میٹرک کے بعد کیا کر رہے ہو؟ بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کیا جواب دیتا ہے کہ سر جی میں نے یہ چینل کھولا ہوا ہے۔ میں کہا اچھا کیا دکھاتے ہو؟ اور سر جی بس نہ پوچھو کی دکھانا۔ جناب یہ نہ پوچھے کہ میں چینل پہ کیا دکھاتا ہوں۔ ہر آدمی میڈیا پر چڑھا ہوا ہے، دکھا کیا رہا ہے، لوگوں کو دے کیا رہا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ چینل پہ یہ کچھ دکھا رہا ہے۔ میں سخت بات کرنے لگا ہوں کہ آج بچوں کے ماں باپ یہ غافل ہیں اپنی اولاد سے کہ ہماری اولاد کدھر جا رہی ہے، کیا ہماری اولاد کر رہی ہے، غافل ہیں۔ بچے نوجوان میڈیا کا شکار، میڈیا کے غلط پروگراموں کا شکار، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بیداری ملتی ہے، یہ آزادی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی میڈیا پر چڑھا ہوا ہے، جو چاہتا ہے وہ میڈیا پر دکھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کے گیٹ پر اللہ تعالیٰ نے لکھوایا ہوا ہے کہ دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون ہے دیوس؟ صحابہ نے پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر میں بے غیرتی کو، بے پردگی کو، بے دینی کو برداشت کر لیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیوس ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے، اور ایک اور فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میڈیا کے حوالے سے سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر کے کہ میری امت پر ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگوں کی عورتوں کے پچھواڑے وہاں پر ڈانس کریں گے جہاں میلے ٹھیلے لگتے ہیں، وہاں جا کر لوگوں کی عورتوں کے پچھواڑے جا کر ڈانس کریں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے میڈیا پر یہی کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ ہر آدمی نے، ہر نوجوان نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے، اور وہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہی ڈانس، یہی گانا بجانا، یہی دنیا کی فحاشی اور یعنی یہی دنیا کی بدماشی، دنیا کے بدماش لوگوں کے کارنامے، یہی کچھ میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے۔ ہاں کل گھوڑے میدان جنگ میں، جہاد کے میدان میں نظر آتے تھے، کل گھوڑے جہاد کے میدان میں نظر آتے تھے، اور آج گھوڑے یہ ریس کے میدان میں نظر آتے ہیں، جوئے کے میدان میں نظر آتے ہیں۔ یہ گھوڑا جو وفادار جانور ہے، جس کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اللہ قسمیں کھاتا ہے گھوڑے کی۔ یہ گھوڑے جہاد کے میدان میں نظر آتے تھے، اور آج ریس کے میدان میں نظر آتے ہیں، شرط کے میدان میں نظر آتے ہیں۔ آج ان گھوڑوں کی دوڑ پر ریس لگائی جاتی ہے اور شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ اور آج گھوڑا، آج حسین کا گھوڑا مقدس ہو گیا، لیکن حسین کے ماننے والوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو چھوڑ دیا، ان کے کردار کو چھوڑ دیا، گھوڑے کو پکڑ لیا، گھوڑے کو مقدس بنا لیا۔ جیسے ہندوؤں نے گائے کو مقدس بنایا،
آج ہمارے ہاں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو گھوڑے کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. جیسے ہندوؤں نے گائے کی پوجا کی، گائے کو مقدس مانا، گائے کو وہ پوجتے ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں یہ پوجا پاٹ کی جاتی ہے. اگر جانوروں کی پوجا پاٹ ہوتی، جانور مقدس ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اونٹ ہی مقدس ہوتی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار ہو کر اللہ کے ہاں حج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر حج کیا. اگر جانور مقدس ہوتے تو وہ اونٹنی مقدس ہوتی، لیکن ہمارے ہاں کردار نہیں ہے، ہمارے ہاں نماز نہیں ہے، ہمارے ہاں دین نہیں ہے. جانوروں کو آج مقدس سمجھ لیا گیا ہے، اور جانوروں کو مقدس سمجھ کر انسان بے راہ ہو چکا ہے، بھٹک چکا ہے اپنے سیدھے راہ سے. اور آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو فراموش کر دیا ہے، توحید کو چھوڑ کر شرکیہ عقیدہ اختیار کر لیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں شرک عام پایا جاتا ہے. شرکیہ عقائد، شرکیہ اعمال عام طور پر مسلمان سر انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے. آج ایمان کو چھوڑ کر مسلمان نے منافقت اختیار کر لی ہے. آج ہر انسان میں منافقت کی علامتیں پائی جاتی ہیں. آج ایمان کو چھوڑ کر، ایمانیات کو چھوڑ کر منافقت کی روش اختیار کی جا رہی ہے، اور ٹوٹ ٹوٹ کر یہ منافقت ہمارے اندر پائی جاتی ہے. آج ہمارا کیا عقیدہ نہیں ہے؟ کیا آج ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کاروبار و لین دین سچ پر نہیں ہو سکتا؟ ہمارا ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، کاروبار سچ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جھوٹ کے ساتھ کاروبار چلتا ہے، جھوٹ میری مجبوری ہے. کیا آج جھوٹ ہم نے اپنی مجبوری نہیں بنا لیا؟ کیا یہ جھوٹ منافقت کی پہلی نشانی نہیں ہے؟ یہ منافقت کی پہلی علامت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے میدان میں وعدہ لیا تھا، ارستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے. رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا اور رزق دینے والا. ہم نے رزق دینے والے کتنے ہی یا داتا اپنی زمین پر بنائے ہوئے ہیں اور ان سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں. آج کس قدر انسان نے کوتاہی اختیار کی، توحید کا عقیدے کے حوالے سے کس قدر ہمارے ہاں خرابیاں پائی جاتی ہیں. انسان نے توحید کو چھوڑ کر شرک کا عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے. وعدہ خلافی تو ہم سمجھتے ہی نہیں گناہ ہے. عام روٹین میں کوئی چھوٹا موٹا وعدہ کر لیتے ہیں، اس پر پورا ہی نہیں اترتا. امانتوں میں خیانت عام پائی جاتی ہے. گالی گلوچ ہمارے ہاں عام پائی جاتی ہے. کبھی آپ چند نوجوانوں کی بات سنیں، میرا تعلق سکول سے ہے، نوجوانوں سے ہے، میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، بچے بات بعد میں کرتے ہیں، گالی پہلے نکالتے ہیں. بعض بچوں کا، بڑے لوگوں کا تکیہ کلام ہی گالی ہے، گالی سے بات شروع کرتے ہیں. ماں کو گالی، بہن کو گالی، انسان خیال ہی نہیں کرتا. یہ میڈیا کی بات کرو، میڈیا میں دیکھ لیں کتنی آپ کو گالیاں نظر آئیں گی. یہ ویو آپ کے گالیوں سے بھرے ہوئے نظر آئیں گے. ایک دوسرے کے لیڈر کے بارے میں، ایک دوسرے کے خلاف گالیوں سے بھرا ہوا آپ کو میڈیا نظر آئے گا. یہ گالی دینا یہ منافقت کی علامت ہے. فرمایا جس میں یہ 4 علامتیں پائی جاتی ہیں، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرتا ہے. فرمایا جس میں یہ 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہے. اور یہ ساری علامتیں آپ دیکھ لیجئے
ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ جھوٹ کے بارے میں یہ بن چکا ہے کہ ہم سچ نہیں بول سکتے، ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ہم سچ کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے، لین دین نہیں ہم سچ کے ساتھ کر سکتے۔ سچ کا تو اس قدر ہمارے ہاں فقدان پایا جاتا ہے، کل کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں ملتا تھا اور آج سچ بولنے والا ہمارے معاشرے میں نہیں ملتا۔ اور پھر دیکھ لو اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ ساری منافقتیں، یہ سارے گناہ اختیار کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ بے برکتی، بے برکتی، بے برکتی، نہ معیشت ملکی طور پر سٹرانگ، نہ خاندان کی سطح پر سٹرانگ، نہ انفرادی طور پر بندہ اپنی معیشت سٹرانگ کر سکا۔ گھر کے جتنے افراد ہیں کمانے والے ہیں پھر بھی پوری نہیں پہ رہی۔ کیوں؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے۔ اور آج کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر مسلط کیا؟ ہم نے زکوٰۃ کو چھوڑا، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کی، اللہ نے ہم پر ٹیکس مسلط کر دیا۔ یہ ٹیکس آگے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، ہر چیز پر ٹیکس لگ گیا۔ یہ سیل ٹیکس، یہ ماچس کی ڈبی تک آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس، ہر چیز پر ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ اور آج دیکھ لیجئے صورتحال کیا ہے، گھروں کے کرائے سے زیادہ بجلی کا بل آ جاتا ہے۔ اتنا گھر کا کرایہ نہیں ہے، ایک آدمی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اتنا اس کا گھر کا کرایہ نہیں بنتا جتنا اسے بجلی کا بل آ جاتا ہے۔ اور بجلی کے بل پر کیا ہے؟ 15 ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ کل پورے سال کا کرایہ اکٹھا کرو تو بجلی کا بل پھر بھی یعنی کہ وہ زیادہ بن جاتا ہے پورے سال کے کرائے کے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے سے برکت کو اٹھا لیا، پریشانیاں آ گئیں۔ اس کا حل یہی ہے، آؤ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، دین کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور اگر یہ ٹیکس والے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ کے نظام کو کھڑا کرو، اور زکوٰۃ کے مال کے مستحق آپ کے اپنے لوگ ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے ہمسائے ہیں۔ اتنا پاکستانی قوم ٹیکس ادا کرتی ہے اور پھر بھی حکومت کیا کہتی ہے؟ نان فائلر۔ حکومت پھر بھی آپ کو نان فائلر تصور کرتی ہے۔ ہم میں سے فائلر کم، نان فائلر زیادہ۔ اتنا ٹیکس دینے کے باوجود بھی، ماچس کی ڈبی پر ٹیکس دینے کے باوجود بھی آپ نان فائلر۔ آؤ، اللہ معیشت کھڑی کر دے گا، اللہ بے برکتی ختم کر دے گا، اللہ گھر میں خوشحالی کر دے گا، اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ کب؟ جب اللہ کی توفیق سے اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہر آزمائش پر ثابت قدم رہیں گے، صبر و استقامت سے ہر آزمائش پر پورا اتریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے۔ آمین۔